ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی طبیعت خراب ہو گئی. ذہن حاضر میرے بھائی، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اعلیٰ حضرت طبیعت خراب ہو گئی، اعلیٰ حضرت علاج ہو رہا، فائدہ نہیں ہو رہا. لوگوں نے مشورہ کیا یار اعلیٰ حضرت کو کسی بڑے حکیم سے دکھائے. اس وقت لکھنؤ میں ایک حکیم تھے مولانا عبد المجید صاحب، بہت بڑے ڈاکٹر لکھنؤ میں اس وقت، جن کی فیس اس زمانے میں 1000 روپیہ. لوگوں نے کہا کہ مولانا عبد المجید سے اعلیٰ حضرت کا علاج کرایا جائے. اب اعلیٰ حضرت کہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان کے ایک مرید خاص مولانا ہدایت رسول علیہ السلام، ان کو لوگوں نے پیش کیا. آپ کہیے، آپ جا کر مولانا ہدایت رسول نے کیا حضور ہم چاہتے ہیں کہ مولانا عبد المجید سے آپ کا علاج ہو جائے. اعلیٰ حضرت ٹھیک ہے بلا اس دور میں مولانا ہدایت رسول بریلی شریف سے جب چھوٹی لیکچر بڑے ٹرین نہیں چھوٹی ٹرین وہاں سے لکھنؤ سے پہنچتے ہیں، مولانا عبد المجید سے ملاقات کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اپنے پیر کا معاملہ بیان کرتے ہیں. مولانا عبد المجید نے ہیلا بہانا کیا ہے، مولانا ہدایت دونوں کی دوستی تھی، فرماتے ہیں دیکھیے بھائی کوئی ہیلا باہر نہیں چلے گا، آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے، چلو پھر بسم اللہ. پہنچے مولانا عبد المجید بریلی شریف بارگاہ اعلیٰ حضرت. میرے بھائی یہی پر ٹھہرنے کا مقام، غور کرنے کا مقام، سوچنے کا مقام. پہنچے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ. حضور ہاتھ بڑھائیے، نبض دیجئے، ناری دیجئے، میں دیکھوں، مرض کو جانوں، دوا لکھوں. اعلیٰ حضرت ایسے اعلیٰ حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکیم جی ہاتھ بات پہلے یہ بتاؤ اشرف علی تھانوی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، رشید احمد گنگوہی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، خلیل احمد امبیڈوی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے. اللہ اللہ وہ حکیم انہوں نے عرض کیا حضور میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، پھر اپنا عقیدہ کیسے بیان کر دوں. اعلیٰ حضرت مولانا ہدایت رسول سے فرماتے ہیں مولانا یہ میرے ہاتھ کو بعد میں دیکھیں گے، یہ میرا علاج بعد میں کریں گے، پہلے انہیں حسام الحرمین شریف دے دو، اس کا مطالعہ کرے، صبح اپنا عقیدہ بیان کرے، پھر میرا علاج کرے. اللہ اللہ. اب مولانا ہدایت رسول نے مولانا عبد المجید کو حسام الحرمین دے دیا، انہوں نے کتاب کو پڑھا، صبح فجر کی نماز پڑھ کر بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے حضور میں نے جان لیا، میں نے مان لیا. کہا کیا جانا؟ کہا یہ تو اتنے سڑے ہوئے کافر ہیں کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ احمد رضا نے آج تک کسی بد عقیدے کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو نہیں دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مولانا عبد المجید اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں، ایک کاغذ لیتے ہیں، ایک قلم لکھتے ہیں، دوا لکھنا شروع کر دیتے ہیں، دوا لکھنا شروع کر دیتے ہیں، دوا لکھتے ہیں. لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں حضور یہ دوائیں منگا لیجئے، اسے آپ کھائیے، اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا مل جائے گی. اعلیٰ حضرت پرچے کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں مولانا ایک بات بتاؤ یہ دوا سرد مزاج ہے، یہ اس مقدار میں ہونی چاہیے تھی، یہ دوا گرم مزاج ہے، یہ اس مقدار میں ہونی چاہیے تھی، یہ دوا معتدل ہے، یہ اس مقدار میں ہونے چاہیے تھی، تم نے غلط لکھ دیا ہے. اللہ اللہ. حکیم جی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم نے غلط لکھ دیا ہے. حکیم جی اوپر سے نیچے تک اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں، عرض کرتے حضور آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ بہت بڑے مفتی ہیں، آپ بہت بڑے مفکر ہیں، آپ بہت بڑے محدث ہیں، آپ بہت بڑے مفتی ہیں، مگر رہی بات حکمت کی تو میں بہت بڑا حکیم ہوں، لکھنؤ میں 1000 فیس لیتا ہوں، میں نے غلط نہیں لکھا ہے. یہ دوا منگائیے آپ اسے کھائیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے بھائی بحث نہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. پھلا الماری میں پھلا نمبر پر پھلا کتاب رکھی
हुई है, उस किताब को आप निकालें, सफा नंबर फलक खोले, मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। हकीम जी उठते हैं, अलमारी को खोलते हैं, किताब को लिखते हैं, किताब को लेते हैं और लेने के बाद में उस सफा को खोलते हैं और खोलने के बाद पढ़ते हैं। आला हजरत से पर्चा लेते हैं, आप पर्चे को फाड़ देते हैं, आला हजरत से फरमान अर्ज करते हैं, हुजूर आप बताइए किस तरीके से लिखा जाए। आला हजरत फरमाते हैं इसको इस मिक़दार में लिखो, इसको इस मिक़दार में लिखो, इसको इस मिक़दार में लिखो। अब लिख दिया, लिखने के बाद कमरे से बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकले मुरीदीन बैठे हुए थे, अर्ज करते हैं हकीम जी क्या हाल है मेरे हजरत का, क्या हाल है आला हजरत का, क्या आपकी दवाओं से उन्हें फायदा हो जाएगा। मौलाना अब्दुल मजीद कहते हैं अरे नादानो तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ हो, ये बरेली में खुद इतना बड़ा हकीम जलवा फरमा है कि अगर शेख अबू अली इब्ने सैना और अरस्तोतालिस जिंदा होता तो आला हजरत से इल्मे तिब में दर्स लेता। माना अरब ने तुझको आना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना। हामी सुन्नत आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पैगाम आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी की तस्दीक में आला हजरत का शेर सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के सिखा दिए। तो वही आला हजरत सरकार कहते हैं कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं ये खबर है तो आप फरमाते हैं मक्ता में मतलब में क्या शक था, वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। हजरात ज़हन को हाजिर रखो, मेरी तकरीर का मौजू है क़यामत का फकत इतना सबब है इन इकाते बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इकाते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली, इसलिए क़यामत आएगी। अल्लाह ने जब रसूलुल्लाह को भेजना चाहा, ज़मीन बना दिया, आसमां बना दिया, चांदो सूरज बना दिए, शजरो हजर बना दिए, बरको बर बना दिए, खुश्क तर बना दिया, ये वहां बना दिया, कुल जहां बना दिया। और कल मैदान महशर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत दिखाना चाहेगा, क़यामत का मंजर आएगा। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। बाप बेटे से इज्तनाब कर रहा होगा, माँ बेटी से दूर भाग रही होगी, रिश्तेदार रिश्तेदार को भूल बैठे होंगे, अहले महशर परेशान होंगे, हर जहां जानी हाहाकार होगी, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, लोग परेशान होंगे। उस परेशानी की हालत में अल्लाह ताला मुसलमानों के दिल में इल्का फरमाएगा, ए मुसलमानों कोई अपना शफासी ढूंढ लो, कोई निजात दहिंदा ढूंढ लो, कोई बख्शवाने वाला ढूंढ लो। एक रिवायत ये मिलती है और एक रिवायत ये मिलती है कि खिज़र अलैहिस्सलाम आ जाएंगे और कहेंगे ए लोगों तुम परेशान क्यों होते हो यार, जाओ ना अपना शफासी ढूंढो और अपनी सिफारिश करवा लो। बहरकैफ जैसे भी हो, अहले महशर रोते चिल्लाते झिलगिलियां खाते बाबा आदम की बारगाह में हाजिर होंगे, आज करेंगे ए आदम अलैहिस्सलाम आप अबुल बशर हैं, आपको रब ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया है, फरिश्तों से सजदा करवाकर मस्जूदे मलाइका के खिताबे नायाब से नवाजा है, आप हमारी बख्शिश करवा दीजिए। हज़रत आदम कहेंगे बात जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर इसलिए नहीं, इज़हबू इला गैरी किसी और के पास चले जाओ। नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, वहां से यही जवाब मिलेगा। शीश अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, वहां से यही जवाब मिलेगा। हज़रात ज़हन को हाजिर रखो, एक नुक्ता तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूँ। बात यह है हमारा आपका मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि बरोज़ महशर रसूलुल्लाह की शफ़ाअत का दरवाजा खोले। बेशक बेशक, ये हमारा अक़ीदा है ना कि क़यामत के दिन शफ़ाअत सरकार दो आलम ही शुरू करवाए। तो हम बाबा आदम डायरेक्ट रसूलुल्लाह के पास जाते और वो हमारी बख्शिश करवा देते। डायरेक्ट अगर हम हज़रत हुजूर की बारगाह में जाते
اور سرکار ہماری بخشش کروا دیتے تو لمبی جانگیاں والے کہہ دیتے اس میں محمد کی تخصیص کیا ہے؟ نوح کے پاس جاتے ہیں نا نبی اللہ تھے، جس کے پاس جاتے بخشش ہو جاتی، ابراہیم کے پاس جاتے بخشش ہو جاتی، اسماعیل کے پاس جاتے بخشش ہو جاتی۔ تو حضرات ہم بھول جائیں گے تبھی تو آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، تبھی تو نوح کی بارگاہ میں جائیں گے، تبھی تو شیخ کی بارگاہ میں جائیں گے، یہاں تک کہ ہم عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ان سے عرض کریں گے آپ میری بخشش کروائیے، عیسیٰ روح اللہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، ہم عرض کریں گے حضور کہاں جائے، وہ کہیں گے محمد عربی کے پاس چلے جاؤ، احمد مختار کے پاس چلے جاؤ، شفیع روز شمار کے پاس چلے جاؤ، آمنہ کی لال کے پاس چلے جاؤ۔ اب ہم لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور جو کہیں گے اس کی ترجمانی امام اہل سنت یوں کرتے ہیں، یا رسول اللہ خلیل و نجی بسی ہو سبھی سے کہیں نہ بنی کہ اس بے خبری میں ہم بے خبر ہو جائیں گے، ہم بھول جائیں گے کہ اس بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکہ، تمہارے لیے چنی و چنا، تمہارے لیے بنے تو جہاں، تمہارے لیے۔ حضرات اب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ہماری بخشش کروا دیجئے، ہمیں نجات دلا دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، نہیں بلکہ کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا۔ استاذ زمن علامہ حسن رضا بریلوی اعلیٰ حضرت کے بھائی یوں عرض کرتے ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم تو کوئی راستہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوگی، سجدے میں جائیں گے، رب فرمائے گا یا محمدن ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھاؤ، جو کہو سنی جائے گی، مانگو دیا جائے گا، محشر کا دلہا تمہیں بنایا ہے، تمہاری نہ سنی جائے گی تو کس کی سنی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ حضرات اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، شفاعت کرنا شروع کر دیں گے، اور سرکار کی شفاعت سبحان اللہ حدیث شریف میں آیا ہے، گنہگار سیاہکار جہنم میں جانے کے حقدار بد کردار مگر سنی مسلمان وہ نبی کی شفاعت کے سائے میں ہوں گے۔ بے شک اب نیکوکار جن کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا وہ سرکار کے شفاعت کے انداز کو دیکھیں گے، سوچیں گے کاش ایک دو گناہ ہم بھی کر لیے ہوتے تو آج نبی ہماری بات کروا۔ وہ نیکوکار سوچیں گے، پھر کہیں گے کوئی بات نہیں یار، گناہ نہیں کیا ہے تو کیا ہوا، ہمارے گنہگار بھائی ہیں نا، چلو ان سے گناہ مانگ لیا جائے، چلو ان سے گناہ مانگ لیا جائے۔ اب وہ گنہگاروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ایک گنہگار بھائی تھوڑا گناہ ہم کو دے دو، اس کے بدلے میں تھوڑی نیکی ہم سے لے لو۔ گنہگار رونے لگے گا، کہے گا کیوں بھائی مذاق کر رہے ہو، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ میدان محشر ہے، جس کے پاس نیکی ہے وہی تو جنت میں جا رہا ہے۔ اب نیکوکار رونے لگیں گے اور کہیں گے اے گنہگار بھائی ہم رو نہیں رہے ہیں، جنت میں جانے کا مزہ تو ہے مگر جو مزہ سرکار کی شفاعت سے جانے کا ہے وہ مزہ ایسے نہیں ہے۔ ابھی تو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ سبحان اللہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اب گنہگار گناہ دے رہے ہوں گے نیکوکاروں کو، اب نیکوکار کی بھی سرکار شفاعت کر رہے ہیں اور یہ گنہگاروں کی بھی شفاعت کر رہے ہیں۔ اب سرکار کے صدقے میں بڑے بڑے اشتہاری مجرم بخشے جا رہے ہیں۔ اب وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا کہنا تھا بہت عمدہ ہے، جن کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، وہ لوگ
جو سرکار کو کہتے تھے کہ ہماری طرح ہے، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ ہوں گے سرکار کی شفاعت کو دیکھیں گے تو چھوٹے بڑے کے پاس جائیں گے اور کہیں گے 40 دن تک ہمیں چلہ میں لے کر گیا اور تو نے ہمیں برباد کر دیا۔ تو نے کہا کہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، آج تو محمد مالک جنت ہے، حق ہے، واہ واہ، یہی شفاعت کر رہے ہیں۔ چلو دنیا میں تم نے رہبری کی ہے، اب یہاں بھی رہبری کرو، چلو ہمیں بخشواؤ، اب یہ منہ اور پودینہ کی چٹنی ساری زندگی گستاخی نبی کیا، نبی کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ تو یہ کہیں گے اچھا ہاں یار صحیح کہہ رہے ہو، چلو چلتا ہوں، مگر ایسے نہیں، ذرا اپنے سے بڑے میر صاحب کو بلا لے، امیر صاحب کو بھی بلا لیا جائے، ذرا اشرف علی تھانوی بلا لیا جائے، رشید احمد گنگوہی کو بلا لیا جائے، خلیل احمد امبوٹوی کو بلا لیا جائے۔ یہی لوگوں نے تو لکھا تھا، تبھی تو ہم نے بیان کیا تھا، چلو ادھر چلو ادھر چلو، کہیں ادھر سیر کریں گے، کہیں ادھر سیر کریں گے، کہیں ادھر سیر کریں گے، کہیں ادھر سیر کریں گے۔ اعلیٰ حضرت یہاں بھی نہیں چوکتے ہیں، جب تم سیر کرو گے تو سنو حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکر آدمی سے التجا نہ کرے، لے رضا سب چلے مدینے کو، ارے میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے۔ یہ تو سیر کر رہے ہوں گے، ادھر مصطفیٰ جعل رحمت کی شان کیا ہوگی، اللہ اللہ، سرکار ان کو ایک عرفہ و اعلیٰ مقام پر بٹھائے گا، ایک اونچے مقام پر بٹھائے گا، جس مقام کو مقام محمود۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے تو آج سن، سرکار کو اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ مقام، اس مقام کا نام مقام محمود۔ مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ جہاں اگلے پچھلے سب تعریف، گروہ انبیاء ایک بات دیگرے نبی کی تعریف کرتا ہوا گزرے گا، اب گروہ انبیاء کے بعد گروہ اولیاء کی باری آئے گی، غوث اعظم دیکھیں گے سرکار جد اعلیٰ، آپ کو یہ بلندی مبارک ہو، خواجہ عالم دیکھیں گے، یا نبی آخر زمان، آپ کو یہ بلندی مبارک ہو، سید سرار مسعود غازی دیکھیں گے، اے سرکار آپ اسی بلندی کے لائق ہو، آپ کو یہ بلندی مبارک ہو۔ انہی گروہ اولیاء میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہم سنیوں کے پیشوا امام احمد رضا وہ سرکار کو جب مقام محمود پر دیکھیں گے تو ہم کو آپ کو سب کو اکٹھا کریں گے اور کہیں گے اے لوگوں دیکھو 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 دیکھو، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سرکار اونچی مقام پر جب ہوں گے تو اعلیٰ حضرت اسی کی منظر کشی کرتے ہیں، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ حضرات پھر کبھی موقع ملا تو تقریر ہوگی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔